چلیں بسم اللہ کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردسبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم والله كفار قريش قال عمرو هم قريش ومحمد نعمة الله وأحلوا قومهم دار البوار قال النار يوم بدر. ماشاء اللہ۔ تو یہ قرآن کریم کی ایک آیت کی حضرت عبداللہ ابن عباس جو رأس المفسرین ہیں وہ تفسیر کر رہے ہیں، اور اس میں جنگ بدر کے حوالے سے کچھ چیزوں کا مصداق یہ جنگ بدر کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں کہ الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، یعنی اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی، اس کے بدلے میں کفر کو ترجیح دی، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کون تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم اللہ کفار قریش، کہ جن کا یہ تذکرہ ہے، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر کے لیے چھوڑ دیا، اس سے بدل لیا، تو وہ قریش کے کفار ہیں۔ اور عمر یہ فرماتے ہیں کہ ہم قریشن، یہ بدلنے والے قریش ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، یہاں سے نعمت اللہ سے جو مراد ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لیے ایک نعمت تھے، جنہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور اپنے کفر پر باقی رہے، اور اسی پر جن کی موت آئی ان کے بارے میں آگے یہ بتایا جا رہا ہے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، یہ لوگ جو سردار کی حیثیت سے قریش ایمان نہیں لائے اور کفر کو ترجیح دی، انہوں نے اپنی قوم کو تباہی اور ہلاکت والے گھر میں یعنی اتار دیا، اس میں مبتلا کر دیا۔ تو دار البوار سے کیا مطلب ہے؟ النار، یعنی ان کو آگ میں ڈالا۔ تو یہ کب ہوا؟ یوم بدرین، یعنی یہ بدر کے دن گویا کہ اس کا ایک مظہر سامنے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے اور پھر وہیں پر وہ کام آئے، ہلاک ہو گئے، تو گویا کہ انہوں نے نعمت کو کفر سے تبدیل کر کے اپنے لیے آگ یہ منتخب کر لی۔ تو اس تناظر میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، یوم بدر کا تذکرہ اس تناظر میں کر رہے ہیں۔ اور ایک ہم ذرا اس کو ریلیٹ کر لیں، اگر پیچھے جو امیہ بن خلف والی روایت تھی جس میں حضرت سعد نے ان کو کہا تھا کہ تمہاری قوم تمہیں قتل کروائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس قوم کے سردار تھے امیہ بن خلف کو بھی اور جو دیگر لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے آگ میں ڈلوا دیا جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر کے۔ تو اس تناظر میں حضرت عبداللہ بن عباس یوم بدر کا یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ وبه قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله فقالت وهلة إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن۔ یہ روایت ہے، اور اس میں حضرت عائشہ کا بھی تذکرہ ہے، عبداللہ بن عمر کا بھی تذکرہ ہے، اور اس طرح کی بہت ساری روایات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب ہیں، یعنی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ والا جملہ روایت کر رہے ہیں
جو حضرت عبداللہ بن عمر روایت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اور کئی ایسے واقعات بھی ہیں کہ جس میں کسی کی میت پر رونے والوں کو روکنے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی کا تذکرہ ہے، وہ وفات ہو گئی ان کی. اس وقت صحابہ کرام اکٹھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی یہ والا جملہ کہا لوگوں کو روکنے کے لیے رونے سے کہ ان المیت یعذب فی قبرہ ببکاء اہلہ، کہ جب گھر والے میت کے قریب روتے ہیں تو ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے. اب اس کا یہ مطلب بنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میت اگر کوئی فوت ہو گیا تو اس کے قریب رونا یہ درست نہیں ہے. بکا کا لفظ ہے، بکا. تو بکا کا یب کی بکا یہ سمپل رونا ہے، اس میں وہ پیٹنا یا ماتم کرنا یہ شامل نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے شارحین کے نزدیک کہ کیا میت کے قریب بیٹھ کے بالکلیہ رونا یہ مطلقاً منع ہے. حالانکہ یہ تو انسانی جذبات ہیں، اور جب کسی کی وفات پر کوئی اپنا قریبی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا بھی ثابت ہے. ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی روئے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو یہاں پر بکا کا لفظ کیا یہ مطلق ہے کہ کسی درجے میں بھی میت کے پاس بیٹھ کے غم کے اظہار کے لیے رونا یہ درست نہیں ہے؟ تو اس سوال پر پھر آگے شارحین کی آراء ہے، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ تبصرہ ہے اور انہوں نے گویا کہ اس چیز کا انکار کیا ہے کہ گھر والوں کے رونے سے میت کے عذاب یا سزا میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے ایک آیت بھی پڑھی کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بھی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، یعنی کسی دوسرے کے عمل کی وجہ سے اس کو سزا نہیں ملتی. یہ انہوں نے اسی موقع پر یہ آیت بھی پڑھی. اس کا مطلب ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واضح موقف تھا کہ گھر والوں کے رونے سے یہ میت پر کوئی عذاب نہیں آتا. لیکن دیگر صحابہ کرام یہ جو جملہ نقل کر رہے ہیں تو ان کے نزدیک اس کا کیا مطلب تھا، اور وہ روکتے بھی تھے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو محدثین اس میں یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر گھر والوں کے رونے سے میت پر عذاب آنا یہ اس صورت میں ہے کہ جب مرنے والا آدمی عرب کے عام رواج کے مطابق اپنے گھر والوں کو اس بات کی نصیحت کر کے گیا ہو، یہ کہہ کے گیا ہو کہ میرے میت پر تم نے نوحہ وغیرہ میرے محاسن کو ذکر کر کے رونے پیٹنے والا کوئی کام کرنا ہے. تو جب خود وہ اس کام کے بارے میں کہہ گیا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا اثر پھر اس تک بھی پہنچے گا. تو اس بات سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جس میں منع کیا گیا ہے، اور آپ نے فرمایا من شق الجیوب وضرب الخدود فلیس منا، کہ جو آدمی غم کے موقع پر اپنا گریبان پھاڑے اور اپنے گالوں پر تھپڑ مارے، ضرب الخدود اپنے گالوں پر تھپڑ مارے، تو فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی وعیدیں تو ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میت پہ یا کسی غم کے موقع پہ اس طرح کا اگر غم کا اظہار کرتے ہیں تو وہ ممنوع ہے. تو اگر کوئی آدمی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا تھا؟ کیونکہ اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ جو آدمی فوت ہوتا تو اس پر باقاعدہ نوحہ کرنے والیاں ہائر کی جاتی، اور اس کے محاسن کو ذکر کر کے اس کے سرداری یا اس کی مالداری کے بقدر کئی کئی دن تک نوحہ کیا جاتا. اور اس میں پھر خواتین یہ سارے کام کرتی تھیں کہ وہ جذبات میں آگے اپنا گریبان بھی پھاڑتی اور اپنے منہ پر تھپڑ بھی مارتی. تو آپ نے اس سے منع فرمایا. اس کو ہم ماتم کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ماتم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور اسی تناظر میں جو صحابہ کرام اسے دیکھ رہے تھے وہ بھی اسی تناظر میں اسے منع کرتے تھے. تو اگر کوئی آدمی عرب کے اس رواج کے مطابق
اس بات کی کوئی نصیحت وصیت کر کے گیا ہے، اپنے گھر والوں کو کہہ کے گیا ہے، اور وہ گھر والے اس کا کہا پورا کر رہے ہیں، تو پھر اس کا اثر تو اس کی ذات پر بھی ہوگا۔ جس طرح ایک نیکی آدمی شروع کرتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح اگر کسی برائی کا وہ دروازہ بنے تو اس کا بھی اس کو اثر پہنچتا ہے مرنے کے بعد۔ دوسرا یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنے گھر والوں کو اس سے روک سکتا تھا لیکن اس نے نہیں روکا اور اسی رسم کو جاری رہنے دیا، تو ایک قسم کی یہ بھی اجازت ہے کہ اس نے یہ ماتم وغیرہ جو عام رواج میں میت پر ہوتا تھا اس کو ہونے دیا، اپنے گھر والوں کو اس کی شناعت یا پھر اس کی ممانعت سے منع نہیں کیا، اور اس کی اس سستی کی وجہ سے اس کی میت پر بھی لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو اس میں بھی وہ قصوروار ہے، تو اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے کہ اس پر ہو۔ لیکن کیا ایک آدمی جو ان دونوں میں سے کوئی کام بھی نہیں کر کے گیا، اس نے منع بھی کیا اور اس کو روکنے کی کوشش بھی کی، اور اپنے گھر والوں کو کوئی وصیت نہیں کی رونے پیٹنے کی، تو کیا اس کو بھی یہ معاملہ بنے گا؟ تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو رائے ہے وہ ویلڈ ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، گھر والے روتے ہیں تو روتے رہیں، لیکن ان کے اس عمل کی وجہ سے جو میت ہے اس پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا، اس کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، اس کو جو عذاب سزا جزا ہونا ہے وہ اس کے اپنے عمل کا ہے، اگر اسے عذاب ہوگا تو اس کی اپنی خطا اپنے گناہ سے ہوگا، کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو محدثین اس مسئلے کی تشریح کرتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے۔ تو اسی تناظر میں یہ والی آیت ہے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اگر آپ کا کوئی سوال ہوا کوئی اضافہ کرنا ہوا تو آپ فرمائیں۔ تو ہشام ان ابی ہی اپنے والد محترم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ قال، وہ کہتے ہیں ذکر عند عائشہ رضی اللہ عنہا، ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کے سامنے ذکر کیا گیا کہ عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع انتساب کر کے، رفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتساب کر کے یہ فرماتے ہیں ان المیت یعذب فی قبرہ، کہ میت اپنی قبر میں عذاب میں مبتلا کی جاتی ہے، ببکائی اہلہ، اپنے یعنی آپ کہہ لیں کہ گھر والوں کے رونے سے۔ حضرت عائشہ نے اس پر رد عمل یہ دیا واہیلا، یہ واہیلا کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کسی کو کہتے ہیں کہ وہ اس میں عقل نہیں ہے، یا یہ سٹھیا گیا ہے، یا انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا، یہ اس طرح کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے پھر تصریح فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ انہ لیعذب بخطیئتہ وذنبہ، کہ اس کو عذاب تو دیا جا رہا ہے اس کے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآن، اور اس کے گھر والے تو اب اس پر رو رہے ہیں، یعنی عذاب تو اس کو اپنی خطاؤں سے ہو رہا ہے کہ جو پہلے سے موجود تھی، اس کے گھر والوں جو کہ اس کے وفات کے بعد رو رہے ہیں اس سے کوئی اثر اس کی یعنی سزا پر نہیں ہو رہا۔ حضرت عائشہ کی اس میں یہ رائے تھی۔ ہاں جی، اس حوالے سے آپ اگر آپ میں سے کوئی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی اضافہ کرنا چاہیں تو فرمائیں۔ اچھا چلیں، اگر بات واضح ہے تو ہم پھر آگے چلتے ہیں۔ استاد جی، جیسے حضرت عائشہ نے اس تناظر میں یہ فرمایا کہ کوئی جو ہے وہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو یہاں سے کیا یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے ایک طبقے کی طرف سے کہ ہم جو میت کو پڑھ کے بخشتے ہیں، تو اگر اس کی اولاد ہو تو اولاد تو اس کے لیے کیونکہ صدقہ جاریہ ہے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن اوور آل جیسے کوئی اور اگر کچھ بھی پڑھ کے بخشتا ہے، خصوص طور پر خاص طور پر قرآن پاک، تو اس کا ثواب اس کو نہیں ملتا۔ اگر ہم اس کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو وہ تو ایک دعا ہے، لیکن اگر ہم کچھ پڑھ کے بھیجتے ہیں تو اس کا ثواب اس کو نہیں پہنچتا۔
ہاں جی، یہ اختلاف ہے ایصال ثواب کے مسئلے میں، کہ کیا ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں۔ اب اس میں غالباً اہل حدیث حضرات کی یہ رائے ہے کہ صدقہ جاریہ جو اس نے نیکی کا کام شروع کیا ہے وہ تو اس کی وفات کے بعد اس کو فائدہ دیتا ہے، لیکن کسی دوسرے آدمی کا کوئی نیک عمل جس کو اس نے جاری نہیں کیا تو وہ اس تک نہیں پہنچتا، ان کا خیال یہ ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب یہ کوئی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن جو دیگر لوگ ہیں وہ ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن احادیث میں صدقات جاریہ کا تذکرہ ہے، اولاد کا تذکرہ ہے، کسی علم کے آگے پھیلانے کا تذکرہ ہے، یا کوئی ویلفیئر کا کام کرنے کا تذکرہ ہے، تو وہ تو میت کو یعنی نصوص میں آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ اس کا تو میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ایصال ثواب ہی ہے نا، تو میت کے لیے دعا کرنا یہ ثابت ہے۔ اب دعا میں آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو ایک قسم کا یہ بھی تو اس کی موت کے بعد اس کو فائدہ دینا ہی ہے۔ تو جب آپ اس کے تناظر میں یہ ایصال ثواب مان رہے ہیں کہ اس کی موت کے بعد بھی اس کو فائدہ مل رہا ہے، تو یہ فائدہ اگر کسی اور آدمی جو جس کا اس کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں ہے، یا وہ نیکی جو اس نے ابتدا نہیں کی تھی، اگر وہ بھی اس کو پہنچتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جب آپ نے بنیادی طور پر ایصال ثواب ان نصوص اور ان احادیث کے ضمن میں تسلیم کر لیا، تو پھر یہ ایصال ثواب یہ کسی بھی یعنی آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اور اس میں پھر وہ بہت ساری باتیں ملاتے بھی ہیں، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ثواب پیش کرنا ہی ہے، یا اس کی کوئی اور صورت بنے گی؟ تو بنیادی جو اختلاف ہے وہ اس بات میں ہے کہ آپ نے جب ایک مرتبہ کسی بھی طرح ایصال ثواب کو تسلیم کر لیا اور اس کا ثبوت ہو گیا کہ موت کے بعد آدمی کو یہ ثواب پہنچتا ہے، اولاد کی طرف سے ہو یا کسی نیک کام جو اس نے جاری کیا اس کی طرف سے ہو، تو پھر یہ ایصال ثواب کو اس پہ بند رکھنا اور دیگر چیزوں پہ اس کو نہ ماننا، یہ کوئی یعنی اب یعنی ان کے نزدیک یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو تسلیم کی جائے۔ تو اگر آپ نے اس کو بند کرنا ہے تو اس میں ایک اصول ہے، اصول فقہ کا اصول ہے کہ جو خلاف قیاس چیز ثابت ہوگی وہ اپنے مورد پہ بند رہے گی۔ اب اس طرح اسی آیت کے ضمن میں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، تو ٹھیک ہے وہ کسی کے گناہ کا یعنی جس میں اس کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کا تو وہ نہیں اٹھائے گا بھار، اور نیکی اور ثواب کے اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طے کیے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ و ثواب کے اصول بہرحال مختلف ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس نے کسی برائی کا آغاز نہیں کیا، کوئی آدمی برائی کر کے اس کی طرف نسبت کرتا ہے تو وہ تو نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے کسی نیک عمل کا انتصاب کرتا ہے اور اس کا ثواب میں اس کو شریک کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کی اصل کیونکہ موجود ہے، اور وہ اصل یہ ہے کہ یہ صدقات جاریہ وغیرہ کا ثبوت ہے، تو پھر ہم اس کو تسلیم کر لیں گے نیکی اور بدی کے کسی دوسرے تک پہنچانے کے اسی اصول میں فرق کی وجہ سے۔ تو اس تناظر میں دیگر لوگ ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ اصل میں ہمارے ہاں یہ بحث کہاں سے آئی؟ یہ ہمارے ہاں بدعات کی تردید کے جذبے کے ساتھ آئی۔ مثلا یہ کل تیجا، ساتواں ختم، 40واں، یہ سب یہ جو حضرات کرتے ہیں یہاں برے صغیر میں، وہ کس جذبے کے ساتھ کرتے ہیں؟ کسی جذبے کے ساتھ کرتے ہیں جی ایصال ثواب ہو رہا ہے، اور جو نہیں ان کو کرتا تو اس کے لیے ہمارے بریلوی حضرات جو ذرا زیادہ سخت ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایصال ثواب پہنچانے والا بھی کوئی نہیں بچا، کہ کوئی بھی نہیں پڑھتے۔ تو وہ اس تناظر میں
کہتے ہیں کہ اس میں جو بدعات کے درجے پر چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، رسومات، تو ان کی تردید کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اس کے پیچھے ہے، اور اس کے ضمن میں پھر اس طرح کی باتیں ذرا زیادہ ہائی لائٹ کر کے کہ بھئی اشارہ ثواب ہوتا ہی نہیں ہے، جب ہوتا ہی نہیں ہے تو نہ تیجہ کی کوئی ضرورت ہے، نہ 40ویں کی کوئی ضرورت ہے، نہ ہی اور ٹھیک ہے دعائے مغفرت ہے وہ آپ کر لیں۔ تو اس کا تناظر یہ ہے ہمارے ہاں جو بحث آتی ہے اس میں، لیکن بہرحال جو علمی موقف ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جب آپ اصالہ ثواب کو صدقات جاریہ میں تسلیم کر رہے ہیں، تو اگر کوئی آدمی بغیر کسی کے جاری کیے کوئی ثواب میں کسی کو شریک کرنا چاہ رہا ہے تو اس ثواب میں وہ شریک ہوگا، ہو سکتا ہے، اور اصالہ ثواب گویا کہ ایک حقیقت ہے۔ یعنی ہم اس سے یعنی جب مان رہے ہیں تو یہ کوئی ایسا خلاف قیاس معاملہ نہیں ہے جس کو اسی مورد پہ بند رکھنے کا اصول اپلائی کر کے بند کر دیا جائے۔ ہاں جی حالہ خان۔ جی استاد جی، جزاک اللہ۔ اچھا حضرت ایک چھوٹا سا سوال ہے جی جی فرمائیں۔ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا جس وقت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گویا ایک تردید کر دی آیت قرآنیہ سے، جی جی اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ جی جی تو آیا اس کے بعد بھی صحابہ کرام کے مابین یہ اختلاف باقی رہا یا ختم ہو گیا؟ جزاک اللہ خیرن، بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں کچھ ایسے اعتراضات یا مسائل ایسے آئے کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وضاحت مانگ کے تو ان کا تصفیہ کیا گیا، اور وہاں پر پھر اختلاف ختم ہوا، بلکہ حضرت عمر نے وہ اختلاف ختم کروایا بائی آرڈر بھی۔ مثلا غسل کے وجوب کا مسئلہ آپ نے ترمذی میں شاید اس کو پڑھ لیا ہو، یہ پہلے اس بات میں اختلاف تھا کہ کیا میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کے میں اگر انزال نہ ہو تو کیا دونوں پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ تو صحابہ کرام میں کچھ کی رائے یہ تھی کہ نہیں ہوتا، اور کچھ کی رائے یہ تھی کہ الماء بالماء، اس کے تناظر میں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوتا، اور کچھ کی رائے یہ تھی کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جب یعنی حضرت عمر کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو حضرت عمر نے پھر حضرت عائشہ سے رائے لی، اور حضرت عائشہ کی رائے پر پھر یہ اختلاف ختم ہوا، اور یہ طے کر دیا گیا، بلکہ حضرت عمر نے گویا کہ اس پہ تھوڑی سی سختی بھی کی کہ آئندہ کوئی ایسا اختلاف نہ کرے اور یہ بات نہ کرے۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں، کچھ مسائل اس میں حضرت عائشہ کی رائے سے اختلاف ختم ہوا، کیونکہ اس معاملے میں ان کی رائے ہی فیصلہ کن اتھارٹی گویا کہ رکھتی تھی۔ لیکن جو دیگر مسائل ہیں اس طرح کے، اس میں صحابہ کرام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی جو حیثیت ہے، کیا اس میں کسی ایک کو اتھارٹی حاصل تھی؟ ایسا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، حضرت عائشہ نے بھی زندگی گزاری ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے زندگی گزاری ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ شریعت کا ماخذ ہے۔ اب انہوں نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سمجھی، اس کو کسی دوسرے صحابی کی رائے سے کیا وہ چھوڑ سکتے تھے؟ انہوں نے نہیں چھوڑا، اور اپنی اس براہ راست سمجھی ہوئی بات پر سٹینڈ لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ مسائل ہیں اس میں انہوں نے سٹینڈ لیا، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے معاملات میں اپنی رائے پر قائم رہے۔ اب کیونکہ اس معاملے میں حضرت عائشہ اور ان حضرات کی کوئی اتھارٹی نہیں تھی کوئی ایک دوسرے کے اوپر، اس لیے ان کا اپنے اپنے رائے پر قائم رہنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور وہ مسائل ایسے تھے کہ جو براہ راست عملی نوعیت کے نہیں تھے، اور اس میں دونوں پہلو گویا کہ ممکن تھے۔ کچھ معلومات میں مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے،
اس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دی۔ پھر آپ کو یہ بھی جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخری جو دو صورتیں ہیں قرآن کریم کی معوذتین، ان کے قرآن کا حصہ ہونے کے قائل نہیں تھے، اور وہ قائل نہیں ہوئے آخر تک۔ باقی سب صحابہ کرام اس کے قائل تھے، اس کو قرآن کا حصہ سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی رائے یہ تھی کہ یہ دونوں گویا کہ رقیہ کے طور پہ نازل ہوئی ہیں، کہ قرآن کا حصہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جادو کا توڑ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں دی ہیں، تو اس لیے ان کو اسی درجے میں رکھا جائے گا۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسخہ مرتب کر کے یعنی خلافت کے علاقوں میں بھیجا تھا، اختلاف قراءات کو یا لہجوں کے فرق کو یعنی اس فتنے سے بچانے کے لیے، تو عبداللہ بن مسعود باقیوں کے قرآن جو ان کے پاس تھے وہ جلوا دیے تھے۔ عبداللہ بن مسعود نے اپنا قرآن نہیں جلایا تھا، وہ اپنے اسی پر سٹینڈ کرتے تھے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام میں اگر کسی جگہ پر کسی کی کوئی اتھارٹی بنتی ہے تو اس اتھارٹی کو تسلیم کر کے یہ تو کر دیا گیا کہ اختلاف کو ختم کیا گیا، لیکن جہاں پر دونوں برابر ہیں اور دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی چیز سمجھے ہوئے ہیں، ان کی اپنی رائے ہے، تو یہ اپنی رائے پر قائم رہے۔ اور ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، سماع موتا کا بھی ہے، یہ بھی ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کیا یا نہیں کیا، اس میں بھی اسی طرح کی آراء ہیں صحابہ کرام میں۔ تو ایسے مسائل میں لوگوں نے اپنی رائے کو کسی دوسرے کی رائے پر ترک نہیں کیا، وہ دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے، اور ان کے پاس ایک معقول وجہ تھی۔ تو یہ ایسے اختلافات ہم ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایسے اختلافات کوئی ایسے بھی نہیں ہیں کہ جو شریعت کا جو بنیادی سٹرکچر ہے اس کو کوئی نقصان پہنچانے والے۔ تو صحابہ میں یہ اختلاف رہے اور شریعت پھلتی پھولتی رہی، مسلمان گرو کرتے رہے، تو کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ تو ہم اس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جی جمیل صاحب۔ جی حضرت جزاک اللہ خیر، یعنی کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بھی اپنے رائے پر قائم رہے ہوں گے، جی جی اور ان کے ساتھ کئی دیگر صحابہ بھی ہوں گے جو اس بات کے قائل ہوں گے کہ میت پر رونے سے میت کو تکلیف اور عذاب ہوتا ہے۔ جی جی، اور اس میں باقاعدہ واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو میت پر رونے سے منع کیا، اور اس میں یہ جملہ بطور دلیل کے استعمال کیا۔ صحیح ہو گیا، صحیح، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ اچھا جی، اگلی روایت پڑھیں گی۔ سر ایک اور سوال ہے۔ جی جی فرمائیں۔ آپ نے ابھی کہا نا کہ جو اصال ثواب کے لیے، تو آپ نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اور اسی طرح سے ہم جو اپنے جو فوت ہوئے ہیں ان کو بھی، یعنی ان کو اگر ثواب یا وہ پہنچتا ہے تو پھر ہم اصال ثواب کے لیے بھی، لیکن اگر ہم وہ دیکھیں درود تو وہ تو دعا ہے جس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ رحمت نازل فرما اور برکتیں، اور یہاں پہ جو اس کیا، یعنی میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس میں وہ چیز بھی شامل ہوگی؟ ایک تو دعا ہے جو کی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ یہ جو ختم وغیرہ کیے جاتے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے شرعی روح سے، لیکن جو خود فیملی کے لوگ پڑھتے ہیں یا خود کوئی بچہ یا کوئی قرآن یا کہ کوئی ذکر یا وہ اس کا وہ، تو کیا اس کو بھی ہم اسی ضمن میں لے کر آئیں گے؟ اور کیا یہ استدلال ٹھیک ہوگا، یعنی درود شریف کے ساتھ اس کا اگر لے کر آئیں گے تو؟ درود شریف کی بس میں نے نا ایک مثال دی ہے کہ بھئی صدقات جاریہ جو تین آئے ہیں، کہ علم یا پھر صالح اولاد یا ویلفیئر کا کوئی کام، تو ان تین کا تذکرہ آیا ہے، تو کیا ان کے باہر بھی کوئی چیز ایسی ہے جو میت کو اس کے وفات کے بعد فائدہ دے نیک اعمال میں سے؟ تو درود شریف میں نے ضمناً اس کا تذکرہ کیا، ہم اس کو بنیادی استدلال نہیں سمجھتے۔ اچھا، بنیادی استدلال کیا ہے؟ بنیادی استدلال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تین چیزوں کا کہا ہے، اور اس میں ہم یہ فرق کر کے کہ بھئی اس کا گویا کہ میت کا کردار تھا
اس وجہ سے اسے یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں، میت کو اس کی موت کے بعد ان چیزوں کا فائدہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے ایصال تو ہو رہا ہے نا، ثواب تو پہنچ رہا ہے. تو ایصال ثواب کا جی مطلب اگر کوئی آدمی جس کو میت نے تلقین نہیں کی یا میت کا کوئی کردار نہیں ہے، اگر اس نیکی کی کوئی آدمی اس کے لیے دعا کر دیتا ہے اور اللہ سے درخواست کرتا ہے یا اللہ اس ثواب میں اس کو بھی شریک کر دے، تو پھر اس میں کیا قباحت ہے؟ بنیادی طور پہ کیا قباحت ہے؟ یعنی بنیادی استدلال یہ ہے. وہ درود شریف والا میں نے ضمناً تذکرہ کیا کہ اس کو بھی اگر ساتھ ریلیٹ کر لیں ایک ضمنی بات کے طور پہ تو کیا جا سکتا ہے. ہاں جی. لیکن حضرت کیا صحابہ کرام کے ہاں بھی یہ کوئی عمل اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی نیک عمل کر کے مثلا کوئی ذکر اذکار کر کے یا تلاوت کر کے اس کے بعد پھر اس کا ثواب کسی مرحوم کو پہنچایا ہو، اسحال کر دیا ہو؟ ہاں جی، یہ اصل آپ کہہ لیں کہ سوال بنتا ہے یہاں پہ کہ صحابہ کرام نے کیا ایسا کام کیا. اب ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ہے قرآن پڑھا، یہاں پہ جو ہمارے ہاں ڈکوسلے چل پڑے ہیں کہ بچوں کو بلاؤ جی قرآن پڑھانا ہے وغیرہ وغیرہ، خود پڑھنا نہیں ہے اور بچوں کو پڑھا کے پیسے ویسے دے کے تو ایصال ثواب کرنا ہے. اصل مسئلہ یہاں پہ ہے، کیا صحابہ کرام نے ایسا کوئی کچھ کیا؟ وہ دعا تو کرتے تھے، صدقات بھی کرتے تھے. مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. تو وہ کیا تھا؟ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کو اس بات کی تلقین کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا. تو اب یہ بھی تو ایک قسم کا ایصال ثواب ہے. لیکن یہ جو طریقہ کار ہمارے ہاں رائج ہے جس سے مسائل جنم لے رہے ہیں اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے چند روپے خرچ کر کے ہم مردہ بخشوا سکتے ہیں، اور جو ایسنس ہے، جو جوہر ہے ان سب چیزوں کا، تو وہ کہیں پس منظر میں چلا گیا. تو اس کی ہم اگر کوئی مثال تلاش کریں کہ صحابہ کرام نے مل کے ذکر اذکار کیا اور پھر اس کا اپنا قرآن کریم پڑھا یا کسی سے پڑھوایا اور پھر اپنی میت کو بخشوانے کے لیے دعا کی، تو ایسی شاید ہمیں کوئی مثال نہ ملے. یہ بات ٹھیک ہے؟ لیکن استاد جی جیسے ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، جی کوئی بھی نیک عمل کیا ہماری نیت ہے، جیسے کوئی بچوں کو پڑھا رہا ہے قرآن پاک اور اس کی نیت ہے کہ میں جو بھی نیک کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جتنے بھی اب تک دنیا سے جا چکے ہیں ان کو، وہ لوگ اور جو خاص طور پر جو ہمارے ہیں ان سب کو پہنچا دیں. تو ہم تو اس چیز کی بات کر رہے ہیں نا کہ ہم جو خود عمل کر رہے ہیں اس کو ہم سب کو بھیج دیں کہ جتنے دنیا سے جا جی. چکے ہیں. ہاں تو اس میں بنیادی طور پہ جو ایصال ثواب کے قائل ہیں ان کا استدلال یہی ہے کہ بھئی میت کو موت کے بعد کسی کا نیک عمل فائدہ دے، یہ بنیادی طور پہ ثابت ہے. تو وہ خود جاری کر کے گیا ہو، اس کا کردار ہو، یا اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے کوئی اور اپنی طرف سے اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے کوئی نیکی بھیجتا ہے، تو ان دونوں کو ہم بالکل یعنی اسی تناظر میں دیکھیں گے. لیکن جو دیگر لوگ ہیں جو ایصال ثواب کے دوسرے حصے کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو نص سے ثابت ہے ہم بس وہ ثابت سمجھیں گے اور اس سے زائد کو ہم ثابت نہیں سمجھتے، تو اس لیے ہم اس ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں اس میں میت کا اپنا کوئی کردار نہ ہو. ہاں جی. تو یہ اس کا یعنی خلاصہ ہے ایصال ثواب کا. اور اوپر والا جو مسئلہ تھا یعنی میت کو عذاب کا، اس میں حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ کرام کا جو موقف تھا وہ بھی سامنے آیا. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں گے. جی ایک تھوڑا سوال ہے. جی جی فرمائیں. تو یہ اصل میں ریئلسٹک کے قریب کون سا پھر راستہ ہے؟ مطلب یہ تو دونوں ایکسٹریم پوائنٹ پر ہو گیا نا، جہاں پر ہم عرب میں رہتے ہیں یہ لوگ بھی بس میرے خیال میں ایک دفعہ تسلیم کر لیتے ہیں خلاص مسئلہ، اور ہمارے ہاں یہاں جس طرح آپ نے ذکر کیا کچھ فرقے ہیں جو قرآن خوانی کے اور ان چیزوں کے بہت زیادہ، تو ویسے ریئلسٹک کے قریب آپ کو کون سا والا پھر لگ جاتا ہے؟ کیونکہ نارملی تو ذہن کے بندہ یہی کہتا ہے کہ جو بھی نیک اعمال کر لے وہ عمرے کی صورت میں ہو، اس طرح اور بھی نیک اعمال والدین کو خصوصاً یا اور عزیز و اقارب ہو، تو جنرلی پرسیپشن یہ ہے کہ ان کو فائدہ دیتی ہے. میرے
یعنی میرے دل کو جو بات لگتی ہے نا وہ ایصال ثواب کے ثبوت والی ہے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں مظاہر ہیں کہ جس میں ڈانگ ٹپاؤ پالیسی آ گئی، اس طرح کہ ہم ربیع الاول میں دیگ پکاتے ہیں اور سارا سال نمازیں بھول جاتے ہیں، یہ جو ڈانگ ٹپاؤ پالیسی ہے نا، یہاں پہ لوگ تنقید کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایصال ثواب نہیں ہوتا، لیکن بہرحال آپ اگر میرا کوئی دوست ہے یا میرا کوئی عزیز ملنے والا ہے جس کے ساتھ میرا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، تو اگر میں اس کے وفات کے بعد یا میں جانتا ہوں کہ فلاں آدمی یعنی دنیا زندگی میں اس نے کوئی نیک کام ایسا نہیں کیا کہ جو یعنی عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، تو میں اس کی خیر خواہی کے لیے اگر کرتا ہوں کوئی نیک کام، تو اس سے اس کو فائدہ نہیں پہنچتا، یہ یعنی ایک ایسی چیز لگتی ہے کہ جو دل کو نہیں لگتی۔ تو جس طرح آپ زندگی میں کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں تو اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی اگر کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ خیر خواہی اس کو فائدہ دیتی ہے، تو میرے دل کو تو یہی لگتا ہے، باقی اپنا اپنا مزاج ہے۔ کئی لوگ مبتلا ہوتے ہیں بہت سخت قسم کے خاندانی پس منظر میں کہ جہاں پر بدعات کا بہت رواج ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ دوسرا موقف اختیار کرنا یہ زیادہ مفید ہے، تو وہ اسی تناظر میں یعنی اختیار کر بھی لیتے ہیں، لیکن میرا جو رجحان ہے وہ اسی طرف ہے۔ ہاں جی جمیل صاحب۔ حضرت خیر خواہی کے لیے تو یہ بھی ایک طریقہ کچھ حضرات بتاتے ہیں کہ آپ نیک عمل کریں، خود نیک عمل کریں، یا آپ تلاوت کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر یقیناً ملے گا۔ تو اس کے بعد پھر وہ نیک عمل کر کے آپ بجائے اس کا ثواب پہنچانے کے، اس کی خیر خواہی میں اس کی مغفرت کے لیے دعا کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور محتاط طریقہ ہے۔ ہاں محتاط تو یہی ہے، لیکن اگر کوئی ایصال ثواب یعنی کسی کی تسلی نہیں ہوتی کہ میری دعا مثلا کسی کی یہ تسلی نہیں ہوتی کہ میری دعا پتہ نہیں اس کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی، تو چلو یہ میں نیک عمل اس کو بھیج دیتا ہوں، تو ٹھیک ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا زیادہ اگر یہ بدعات وغیرہ میں ان کا راستہ روک دیا جائے تو بنیادی موقف کے اعتبار سے اس میں کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا۔ دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے نا جی کہ وہ قربانی دیتے رہے، تو وہ اس میں ایک تو یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، تو وصیت پر عمل کرنا ان کے لیے واجب تھا۔ دوسرا یہ کہ کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قسم کی جو روایات ہیں یہ حضرت علی کو وصی رسول اللہ ثابت کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، ورنہ یہ کہ کسی اور صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا۔ ہاں اس میں اس کی سند چیک کر لی جائے تو بہتر ہے، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ سب نے کیا ہو لیکن وہ روایت نہیں ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت ہوا، سارے امکانات موجود ہیں، لیکن جو بنیادی موقف ہے تو ایصال ثواب کا، تو علمی طور پہ ہمیں اس پہ اگر دیکھیں تو یہ موقف قدرے بہتر لگتا ہے، آگے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح ہم نے کنٹرول کرنے ہیں، لیکن اگر کسی نیک عمل میں آپ کسی کو شریک کرنا چاہیں، وہ دعا کے ذریعے کریں گے ظاہری بات ہے، تو وہ دعا کر کے کر لیں، اس کو مغفرت کی دعا کر لیں، تو میرا رجحان یہ ہے کہ آپ اگر یہ کریں تو نیک عمل کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے ایک بڑی عجیب مثال دی تھی جی کہ مثلا ایک سردی یا سخت اور ایک شخص سردی میں بیٹھا ہوا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے رضائی دیا، آپ رضائی میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک گرمی میں آپ اسی کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ جس کے پاس رضائی نہیں ہے اس کو اس کی رضائی کی گرمائش نہیں پہنچا سکتے کہ یا اللہ اس کی جو گرمائش ہے اس کو پہنچا دے، اور نہ اسی کی ٹھنڈک اس کو اثار کر سکتے ہیں کہ یہ اس کو پہنچ جائے، ہر بات اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میرے لیے انتظام کیا ہے تو اس کے لیے بھی کر دیں۔ جی جی ٹھیک ہے، تو یہ دونوں سر آرام موجود ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں بھی وہی گنجائش موجود ہے جو کہ کسی بھی اختلافی مسئلے میں ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی کوئی رائے اپنے دل کو رکھنا چاہ رہا ہے کسی دلیل کی بنیاد پہ تو یہ گنجائش موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔
جی वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह साहब। तो सर ये जो मसलन इसाले सवाब है या कोई सदका है या सदका जारी है, मकसद तो इसका यही होता है ना कि जो हमारा फौत शुदा है उसकी मगफिरत हो जाए। जी जी तो फिर जो चीजें सही साबित हैं वो कर ली जाएं, बाकी दुआए मगफिरत पे ज्यादा जोर दिया जाए, मगफिरत की जाए उसके लिए। जी बिल्कुल ऐसा ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन अगर बुनियादी मौकिफ के तौर पर अगर आप बात करते हैं तो फिर आप जो इसाले सवाब जो बाकी हैं, यानी कुरान करीम पढ़ के उसमें शरीक करना, या तो उसकी नफी का उसूल ये रहेगा सिर्फ कि भाई इसका हदीस में तज़किरा नहीं आया। जी जी, जिन चीज़ों का हदीस में तज़किरा आया है आप वो कर वही लीजिए। करें, इसके अलावा दीगर चीज़ें ना करें। यानी उसूल तो यही आएगा ना जी इन जी चीज़ों बिल्कुल। का। और वो उसूल हम उसूल फिक्र में इस तरह पढ़ते हैं कि जो खिलाफ क्यास चीज़ आई हो, मसलन हम इसको खिलाफ क्यास कैसे साबित करेंगे कि कुरान करीम में आया वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, और इसका हम्म, मतलब है कि कोई बोझ दूसरे का नहीं उठाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर गुनाहों में कोई आदमी शरीक नहीं होता और उसकी वजह से उसे सजा नहीं मिलती, तो फिर वाइस वर्सा भी ऐसा ही होना चाहिए कि किसी नेकी में भी कोई आदमी शरीक ना हो। और अगर कहीं पर शिरकत का तज़किरा मौजूद है तो वो खिलाफ क्यास है या खिलाफ नस है। हम इसको इस तरह करके उस उसूल के तहत लाएंगे। तो वो उसूल यहाँ पे अप्लाई करके हम इसको मौरद पे बंद कर दें, ये मोहतात तरीका है। लेकिन क्या यहाँ पे ये उसूल उसी स्पिरिट के साथ यानी लागू होता है? मेरा ख्याल है कि उस स्पिरिट के साथ लागू नहीं होता। और जहां पर भी आप ये करते हैं ना कि वो मौरद पे यानी इसकी कोई भी मिसाल ले लें, इस उसूल की कोई भी मिसाल ले लें, तो वहां पर उसके खिलाफ जो इख्तलाफ करने वाले उलमा हैं वो भी मौजूद हैं। जहां पर भी आप ये अप्लाई करेंगे, इसका मतलब है कि ये कोई हतमी उसूल नहीं है। तो इसका मतलब अगर दूसरी राय की गुंजाइश मौजूद है तो फिर वो गुंजाइश की हद तक तो बाकी रहनी चाहिए। मैं इल्मी सतह पे इसका बस इतना सा बात कर रहा हूँ। मुहतात तरीका आप सोसाइटी में जब अप्लाई करेंगे तो वो क्या है, तो वो मौका और महल की मुनासबत से आप यानी तय कर सकते हैं। और उसमें जहां पर जरूरत है इस बात की कि आप इस पर स्ट्रिक हो जाएं कि नहीं, जो नस में आया बस वही करना है, नस के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, इसाले सवाब की कोई हैसियत नहीं इसके अलावा। तो ये वाला उसूल आपको कारगर लगता है तो आप ये अपनाएं। और अगर कहीं पे किसी को तसल्ली देने के लिए अगर आप उस दूसरे गुंजाइश से समझते हैं कि फायदा उठा लेना चाहिए, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। जब गुंजाइश मौजूद है तो उससे मौका महाल की मुनासबत से उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हाँ जी हजरात उलमाए कराम। अच्छा जी, चलें अगली रिवायत पढ़ें जी। وبه قالت وذلك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول إنما قال إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار. जी, ये हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये ऊपर जो इन्नल मय्यिता ला युअज़्ज़बु फी क़ब्रिही बिबुकाई अहलिही, उसको इसके साथ रिलेट कर रही है कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कलीब बदर में जो कत्ला बदरिन उनको डाला गया था, तो आपने उस पे खड़े होकर जो कलाम किया था, तो क्या वो हकीकत ये थी कि वो मुर्दे सुन रहे थे? क्या ये हकीकत थी? आपने इसलिए यानी कलाम किया था? या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा जो इसकी ताबीर फरमा रही है ये करना चाह रहे थे कि भाई जो मैं इनको कहता रहा हूँ वो अब क्योंकि ये बराह रास्त उसमें मुब्तला हो चुके हैं, तो इसलिए वो इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि मैं जो बात कह रहा था वो बात सच्ची थी। तो आप उस हकीकत का इजहार फरमा रहे हैं, ये उनको सुना नहीं रहे। हजरत आयशा ने इसको उसके साथ ये रिलेट किया।
اور جو اوپر والا جملہ ہے ان المیت لا يعذب، تو اس کی تعبیر اس تناظر میں یہ کی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ تو یہاں پہ رو رہے ہیں اس کے لیے، اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، تو کیا وہ اس کے قبر کے عذاب کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ نہیں، یہ ویسے رو رہے ہیں اس کے غم میں۔ تو ان کے رونے کا اور اس کے عذاب کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا نام پکار کے ان کو یہ باتیں کہنے کا اور ان کے سننے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، تو وہ اس کو گویا کہ اس طرح آپس میں ریلیٹ کر رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس سے ان کی رائے بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ عدم سماع موتا کی قائل تھی، اور یہاں پر بھی انہوں نے یہ قرآن کریم کی آیات پیش کی ہیں انک لا تسمع الموتا، لیکن پھر بھی جو دیگر صحابہ کرام ہیں ان کا یہ موقف تھا کہ جو مردے ہیں وہ بہرحال سماع فی الجملہ ان کو حاصل ہے، گویا کہ انہوں نے یہاں پر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس آیات پیش کرنے کی وجہ سے اپنے رائے سے وڈرا نہیں کیا تھا، تو وہ رائے پر اپنی قائم رہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے پر قائم رہی۔ تو یہ ذرا ترجمہ دیکھیں، وذالک مثل قولہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ جو اوپر مسئلہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی القلیبی، وہ اس کنویں کے پر کھڑے ہوئے، وفیہ قتل بدر من المشرکین، اور اس میں مشرکین کے بدر میں قتل ہونے والے لوگ تھے، فقال لهم، آپ نے ان کو کہا، ما قال، جو بھی کہا، اور وہ کیا کہا، انہم لا یسمعون ما اقول، اور آپ نے پھر بعد میں یہ کہا کہ بے شک یہ سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ اس انما قالا، آپ نے حقیقت میں کیا کہا تھا، انہم الان، کہ بے شک یہ لوگ اب لیعلمون انما كنت اقول لهم حق، جانتے ہیں کہ میں ان کو جو کہا کرتا تھا وہ سب سچ تھا، کیونکہ اب یہ مبتلا ہو گئے، موت آ گئی، اور موت کے بعد کے جو میں ان کو ڈراوے دیا کرتا تھا وہ سارے کے سارے ان کے سامنے آ گئے۔ ثم قرأت، پھر انہوں نے اپنے موقف کے اظہار کے لیے یہ آیت پڑھی، انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنانے والے ان کو کہ جو قبروں میں چلے گئے۔ تو یقول کہتے ہیں یعنی راوی، حین تبوؤ مقاعدہم من النار، یعنی من فی القبور کا کیا مطلب ہے کہ جب انہوں نے اپنا ٹھکانہ یعنی آگ میں ان کا ٹھکانہ، ان کی نشستیں ہو گئیں، تو تب آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ان دونوں مسئلوں کو آپس میں ریلیٹ کر رہی ہیں کہ جس طرح آپ کے انہم لیسمعون ما اقول کہنے کا یہ مطلب بنتا ہے، اسی طرح ان المیت یعذب فی قبرہ ببکاء اہلہ کا یہ مطلب بنتا ہے۔ ہاں جی حضرات علماء کرام۔ استاد جی جو آیات ہیں انک لا تسمع الموتى، یہ کس تناظر میں آئی ہیں، مطلب اس کا کانٹیکس کیا ہے قرآن پاک میں؟ ہاں، یہ کانٹیکسٹ تو یہی ہے کہ جو مشرکین یا ایسے کفار جن تک آپ دعوت اپنی بارہا پہنچا چکے ہیں اور وہ پھر بھی نہیں مان رہے، تو وہ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی غالباً آیات ہیں کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے، ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن یہ سن نہیں رہے ان سے، تو وہ اس درجے پر پہنچ چکے ہیں۔ اولئک کالانعام، وہ یعنی جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، وہ ان سے بھی برے ہیں۔ تو جب اس درجے پر کوئی پہنچ جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب اس کا مطلب ہے کہ ہدایت کی بات اس تک نہیں پہنچ رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ ایک قسم کی تسلی دینے کے لیے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہو گئے ایسے جیسے کہ ایک آدمی مر گیا، تو جیسے مرے ہوئے پر آپ کی کسی بات کا اثر ظاہر نہیں ہوتا،
گویا کہ آپ اس کو کوئی بات سمجھا نہیں سکتے، سنا نہیں سکتے. اب وہ سنتا ہے نہیں سنتا یہ بات کی بات ہے، لیکن آپ کی بات کا کوئی وہ جواب نہیں دیتا. تو اسی طرح یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یا یہ جو لوگ ہیں جو آپ کی بات میں ضد کی انتہا تک پہنچ گئے ہیں، آپ ان پر بار بار اپنا وقت ضائع نہ کریں، اور آپ ان کو چھوڑ کے جو دیگر لوگ ہیں ان پر اپنی محنت یعنی لگائیں. تو اس تناظر میں یہ آیات ہے کہ گویا کہ یہ ان کی ہٹ درمی کی انتہا کو شو کر رہی ہے کہ جس طرح کسی کی بات کا مردہ کوئی جواب نہیں دیتا، اسی طرح آپ کی ہدایت کی دعوت کا ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آنے والا. ہاں جی حالا خان. جی اچھا جی، اگلی سر روایت ایک پڑھیں. بات ہے اس میں، ایک میرا کوشچن ہے جی کہ جی. کہ اگر یہ والی آیات اس کانٹیکس میں ان کا نزول ہوا کہ ان مشرکین کے وہ جو یعنی ان کو مثال دی گئی، مماثلت کی گئی، تو کیا پھر یہ والی آیت اس کو استدلال نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ آپ لا تسمعوا الموتى انک لا تسمع الموتى، کہ آپ نہیں سنا سکتے ان کو، استدلال حضرت یعنی پھر آپ عائشہ تو استدلال یہی استدلال کر رہی ہیں. حضرت ہم، عائشہ تو یہی یعنی وہ استدلال کر سبب، رہی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، یعنی سبب نزول کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ تو اس کا سبب کچھ اور تھا، تو اس کی وجہ سے یہ استدلال نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. جی جی. وہ ایک اصول ہے نا کہ نصوص کو کیا ان کے مورد پر بند کرنا ہے یا ان کے عموم کا ہم نے اعتبار کرنا ہے. تو اس آیت کو انک لا تسمع الموتى کو اگر ہم اسی سیاق و سباق میں رکھیں گے تو یہ ایک تشبیہ ہے، اور اس کی پھر اسی تناظر میں کی جائے گی. لیکن اگر اس کو ہم یعنی اس آیت کو فی ذاتی ہی ڈسکس کریں گے تو پھر اس سے یہ استدلال بنتا ہے جو حضرت عائشہ کر رہی ہیں کہ یعنی آپ مردوں کو یعنی سماع موتا، عدم سماع موتا پر استدلال بنتا ہے اس سے. تو حضرت عائشہ یہی استدلال کر رہی ہیں جو آپ فرمائیں. اچھا جی، اگلی روایت پڑھیں جی. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قلب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول فذكر لعائشة فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية. جی یہ وہی روایت ہے، الفاظ مختلف ہیں. تو ہشام ان کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت کر رہے ہیں. اب ہشام یہ حضرت عائشہ کے گھر کے فرد ہیں، حضرت عروہ کے بیٹے ہشام بن عروہ. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں اس آیت پر جو تبصرہ ہوا تھا وہ یہ تھا، تو انہوں نے آگے اس کو روایت کیا. تو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سامنے آ گئی. لیکن یہ دیگر جو صحابہ کرام تھے وہ بہرحال دیگر نصوص کی وجہ سے، صرف اس ایک کی وجہ سے نہیں، واقعہ بدر کی وجہ سے نہیں، بلکہ دیگر نصوص کی وجہ سے وہ سماع فی الجملہ کے قائل رہے. اور یہی پھر آگے یہ اختلاف حضرت عائشہ کا اور دیگر کا آگے صحابہ کرام میں یعنی موجود رہا. تو ہمارا وقت ختم ہوا. ہم نے آج 3-4 احادیث پر یہ جو بات کی ہے، بلکہ یہ جو ہم نے کل شروع کیا تھا، اس میں 2-3 اہم مسئلوں پر بات کر لی. ایک سماع موتا پر، اس کی علمی حیثیت کیا ہے، اس کا اختلاف کس نوعیت کا ہے، یہ ہم نے بڑی اچھی بحث کر کے واضح کر لیا. پھر میت کو عذاب اس کے جو لواحقین ہیں ان کے کسی عمل سے فائدہ مثبت یا منفی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس پہ بھی ہم نے بات کر لی. اور اسی طرح حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ کا اس میں جو موقف تھا وہ بھی دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں درست بات کو سمجھنے کی اور جہاں تک
وہ شریعت میں ہے اسی طرح اسی سطح پر عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پہ ہم روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں باب فضل من شہید بدرن، یہ والا باب انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ ہاں جی، اگر کوئی سوال نہ ہو تو ہم کلاس یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ 9:05 پہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔